جبریل امین علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، یہ جلیل القدر اللہ کے مقرب فرشتے، حدیث کے لفظ ہے ما کل واحد منہم 70,000 ملک، کہ ان تمام کے ساتھ 70,000 فرشتے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ بھی 70,000 فرشتے، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ، حضرت میکائیل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتوں کے جرمٹ میں آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں پیغام ملاقات لانے کے لیے حاضر ہے۔ تو ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں فرشتوں کے جرمٹ میں حضرت جبریل امین علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اب آقا علیہ السلام اس رات یعنی 27ویں شب کو اپنے گھر میں آرام فرما رہے ہیں۔ ابو طالب ان کی بیٹی ام ہانی بنت ابی طالب ان کے گھر میں آرام فرماتے ہیں۔ تو وہیں سے معراج کا آغاز ہوا، وہیں سے واقعہ معراج کا آغاز ہوا۔ یہاں پر بہت ساری باتیں ہیں، کیونکہ وقت نہیں ہے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اختصاراً ضرور عرض کر دوں گا کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور کے اپنے گھر سے معراج کا آغاز کیوں نہیں ہوا، ام ہانی کے گھر سے معراج کا آغاز کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کے جو اپنے گھر تھا جس میں آپ سکونت پذیر تھے دائمی طور پر، اس کے کچھ آداب تھے۔ وہ آداب کیا تھے کہ جب بھی کوئی آئے، ایک ادب تو یہ تھا کہ بغیر اجازت کے گھر میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، بغیر اجازت کے نبی کے گھر میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اور حضور صرف لوگوں کے نبی نہیں، حضور فرشتوں کے بھی نبی ہیں۔ آپ جو ہے وہ فرشتوں کے بھی نبی ہیں، تو یہ حکم فرشتوں کے لیے بھی یہ تھا، یہ حکم تو وہ بھی بغیر اجازت کے فرشتے بھی جو ہے وہ نبی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے چلے گھر میں داخل نہ ہو تو وہی دروازے پہ کھڑے ہو کے ندا دے دی جائے، پکار دیا جائے، آواز لگا دی جائے، تو قرآن نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ قرآن نے کہا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، قرآن کہتا ہے جو پردے کے پیچھے سے آپ کو آوازیں دیتے ہیں، پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر وہ ہیں جو عقل ہی نہیں رکھتے۔ تو اس کو بھی قرآن نے درست نہیں کرا۔ تو اس لیے اب یہ نبی کے گھر کے آداب تھے، اس لیے آقا علیہ السلام اس رات ام ہانی کے گھر میں محو استراحت تھے، ام ہانی کے گھر میں محو استراحت تھے۔ تو وہاں پھر جبریل امین علیہ السلام ہزاروں فرشتوں کے جھرمٹ میں آئے، آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے۔ اب آقا علیہ السلام یہاں اور بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، صرف چند گوشے میں نے چنے ہیں آپ کے لیے، وہ پیش کروں گا۔ تو جبریل امین علیہ السلام ہزاروں فرشتوں کے جرمٹ میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہیں۔ اب سوچ میں پڑے ہیں، حضور محو استراحت ہے، آرام فرما رہے ہیں، اب آپ کو بیدار کرنا ہے، جگانا ہے، تو کس طرح جگایا جائے؟ اب جگانے کے یہ طریقہ کار ہوتے ہیں، یا تو آپ آواز دیتے ہیں، آواز دے کے پکار کے بلاتے ہیں اور اٹھاتے ہیں، یا آپ ہاتھ لگا کے ہلا کے اٹھاتے ہیں۔ اب جبریل امین علیہ السلام اسی شش و پنج کا شکار تھے کہ حضور کو جگاؤں تو کیسے جگاؤں، نام لے کر بلا کر پکار کے جگاؤں یا ہلا کر جگاؤں؟ کہتے نہیں، نام لے کر پکارتا ہوں، بلا کے جگاتا ہوں تو یہ بھی خلاف ادب ہے، یہ بھی خلاف ادب، اور اگر ہلا کے جگاتا ہوں تو یہ بھی خلاف ادب ہے۔ ابھی اسی سوچ میں مبتلا تھے تو رب کائنات کی طرف سے جبریل امین علیہ السلام کے دماغ میں یہ بات ڈالی گئی، اے جبریل کیا تو نے غور کیا، کیا کبھی تو نے سوچا کہ میں نے تیرا سارا وجود، سارا جسم نورانی بنایا سوائے تیرے لبوں، سارا وجود، سارا جسم نورانی ہے اور تیرے لبوں کو کافوری بنایا، کیا تو نے کبھی اپنی صورت اس وجود پر غور کیا کہ تیرا پورا وجود نوری ہے، تیرا پورا وجود سوائے لبوں کے، کہ تیرے لبوں کو کافوری بنایا۔ جبریل ذرا سوچ تو صحیح، یہ جو تیرے لب کافوری بنائے یہ آج کی شب کے لیے بنائے تھے، یہ آج کی شب کے لیے بنائے تھے تاکہ ان کافوری لبوں کو تو میرے محبوب کے قدموں کے تلووں پہ رکھے تو میرا محبوب بیدار تو ان کافوری لبوں کو میرے محبوب کے قدموں کا بوسہ لے، اس لیے تیرے لب کافوری بنا۔ تو آپ جبریل امین علیہ السلام کے بس جب یہ ذہن میں بات آنی تھی، اللہ کی طرف سے ڈالی گئی، فوراً جبریل امین علیہ السلام نے اپنے کفوری لب آقا علیہ السلام کے مبارک قدموں کے تلووں پہ رکھ دیا۔
اور زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے کہ تیری معراج کہ تو عرش پہ پہنچا یا رب کو دیکھا، میری معراج کہ میں تیرے قدموں تک پہنچا۔ یہ جبریل کی معراج تھی کہ حضور کے قدموں کا بوسہ نصیب ہو گیا۔ تو جبریل کے کافوری لبوں کی ٹھنڈک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں کے مبارک تلووں میں جب پہنچی تو حضور بیدار ہو گئے۔ حضور سارا دیکھ رہے تھے منظر، حضور کی ظاہری آنکھیں ہوتی ہیں، صحیح بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، ان عینا یتنامان ولکن لا ینام قلبی، کہ ظاہر آنکھیں بند ہوتی ہیں، آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں، لیکن دل بیدار ہوتا ہے، دل بیدار ہوتا ہے۔ مختصر یہ رب کا پیغام سنایا کہ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان ربک لمشتاق الیک، آج رب بڑا مہربان ہے، آج رب نے آپ کو اپنی ملاقات کا پیغام بھیجا ہے، رب اپنا دیدار عطا کرنا چاہتا ہے، اپنے کلام سے آپ کو مشرف کرنا چاہتا ہے اور آپ کو بہت ساری شانیں عطا کرنا چاہتا ہے اور اپنی عجائبات قدرت دکھانا چاہتا ہے اور آیات کبریٰ کا مشاہدہ کروانا چاہتا ہے۔ تو رب نے چاہا کہ آج میرے محبوب کو اہتمام کے ساتھ اور انتظام کے ساتھ، پورے ارینجمنٹ کے ساتھ جو ہے میرے محبوب کو لایا جائے، خوب دھلا بنایا جائے، سجایا جائے۔ تو 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں حضرت جبریل امین علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، پھر وہاں سے آقا علیہ السلام کو لے جایا گیا حتیم کعبہ میں۔ حتیم بہت ساری باتیں میں جو ہے چند پہلو صرف لے رہا ہوں۔ حتیم کعبہ میں لا کر پھر وہاں آقا علیہ السلام کا شق صدر فرمایا گیا۔ شق صدر کا مطلب آپ کے سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ اب یہ تیاری تھی، آقا علیہ السلام کو رب کی بارگاہ میں پیش کرنا تھا، تو تیاری کس اہتمام کے ساتھ کی گئی۔ شق صدر یہ بھی حضور کا اس معجزے میں بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ شق صدر آقا علیہ السلام کا کئی مرتبہ ہوا، بچپن کے عالم میں بھی شق صدر ہوا، اور اس کے بعد پھر بعثت کے موقع پر بھی آپ کا شق صدر ہوا، اور پھر یہ معراج کے موقع پر بھی آپ کا شق صدر ہوا۔ اب شق صدر ہے کیا، آئیے سنیے اور اپنے ایمانوں کو تازہ کیجیے۔ حضور خود بیان کرتے ہیں، مختلف حدیث کی کثیر کتابوں میں یہ واقعہ منقول ہے، وقت نہیں ہے میں اس کے حوالے بیان کروں، سارے حوالے میرے پاس لکھے پڑے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام خود بیان فرماتے ہیں شق صدر کا واقعہ۔ آپ فرماتے ہیں جبریل امین علیہ السلام مجھے حتیم کعبہ کے پاس لے گئے، وہاں مجھے لٹایا گیا، اور لٹا کے اب یہ سارا منظر، سارے معاملہ حضور حالت بیداری میں سب کچھ مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ تو جناب سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کا گلے سے لے کر ناف تک سینہ مبارک چاک کیا، سینہ مبارک چاک کیا، پھر آپ کے قلب مبارک کو باہر نکالا، آپ کے قلب مبارک کو باہر نکالا، سونے کی ٹرے میں اسے رکھا گیا اور زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ سبحان اللہ، زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ اور حدیث میں آتا ہے وہ دل کیسا تھا، جو قلب مصطفیٰ تھا، اس قلب مصطفیٰ میں بھی آنکھیں تھیں اور کان تھے، جو سنتے تھے اور دیکھتے تھے۔ تو وہ قلب مبارک کو دھویا گیا اور اسے علم، حکمت اور حلم، تحمل اور معرفت سے بھر دیا گیا، اور پھر دوبارہ وہ قلب مبارک آقا علیہ السلام کے سینہ مبارک میں رکھ دیا گیا اور سینہ مبارک سی دیا گیا۔ اب حدیث کے لفظ ہیں فلم یکن الشق بآلہ، یہ جو سینہ چاک کیا گیا یہ کسی آلے سے نہیں کیا گیا، اور پھر حدیث کے لفظ ہیں ولم یسل الدم، یہ سینہ مبارک چاک کیا گیا تو خون بھی نہیں بہا۔ تو گویا حضور یہ سارا منظر بیان فرما رہے ہیں۔ آپ ذرا خود سوچیں، معمولی سے زخم لگتا ہے یا معمولی سے زخم لگانا ہو تو کس قدر تکلیف ہوتی ہے، کوئی آپریشن کرنا پڑے تو بے ہوش کرنا پڑتا ہے، ہاں جی، اور بندہ اگر نہ بے ہوش کیا جائے درد سے جو ہے وہ کراتا ہے، چیختا ہے، پکارتا ہے، اور درد تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، خون بھی نکلتا ہے، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ عام انسان کے یہ احوال ہیں، لیکن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ کتنا خوبصورت انداز، آپ فرماتے ہیں میرا سینہ مبارک چاک کیا گیا، میں دیکھ رہا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں میرے قلب مبارک کو نکالا گیا، حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، میرے قلب مبارک کو نکال کر سونے کی ٹرے میں رکھا گیا، حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، پھر اسے علم، حلم، تحمل، حکمت، معرفت سے بھر دیا گیا، حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، سبحان اللہ، پھر اس کو دوبارہ میرے سینے مبارک میں رکھ دیا گیا، حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، پھر میرے سینہ مبارک کو سی دیا گیا، حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، اور اس پورے پروسیس میں حضور فرماتے ہیں نہ مجھے درد ہوا، نہ تکلیف ہوئی، نہ خون نکلا۔ سبحان اللہ، یہ حضور کا شق صدر کا یہ بھی معجزہ تھا، اور اس سے یہ پتہ چلا
آپ سب جانتے ہیں دل کو باہر نکال دیا جائے اور اس کا جسم سے اس کو ڈسکنیکٹ کر دیا جائے تو انسان کی حیات باقی نہیں رہتی، انسان ڈیڈ مردہ ہو جاتا ہے، لیکن قربان جائیں حیات مصطفیٰ کا۔ سبحان اللہ، آقا علیہ السلام اپنی حیات میں قلب کے محتاج نہ تھے، حضور اپنی حیات میں قلب کے محتاج نہ تھے۔ آپ کا قلب مبارک باہر نکالا گیا تو آپ کی حیات میں معمولی سا بھی فرق نہیں آیا، آپ کی حیات اسی طرح جو کہ توں برقرار رہی، قائم رہی۔ تو گویا پتہ چلا کہ حضور اپنی حیات میں قلب کے محتاج۔ میں ذرا یہاں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں۔ حضور کی تو شان یہ ہے کہ حضور اپنی حیات میں قلب کے بھی محتاج نہیں، حضور اپنی حیات میں ہوا کے بھی محتاج نہیں، ہوا کے بھی محتاج نہیں۔ یہ ہوا جو ہے سائنسدانوں نے تحقیق کی 200 میل کے فاصلے تک بلندی تک ہے، اس کے بعد ہوا نہیں، ٹھیک ہے۔ اور بلکہ جو چاند کی جنہوں نے سوچا اور اس سے بلندی پر جانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ساتھ آکسیجن کی تھیلیاں ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور چاند 2.25 لاکھ میل کی مسافت پر، 2.25 لاکھ میل کی مسافت پر۔ تو جو بلندی کا ارادہ کرتے ہیں جاتے ہیں تو وہ ساتھ آکسیجن کی تھیلیاں لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ تو چاند کی بات ہو رہی ہے، حضور تو عرش سے بھی ماورا آ گئے، سبحان اللہ، عرش سے بھی۔ اب پڑھ لیں قرآن مجید کو، پڑھ لیں الحمد سے لے کر والناس تک، تمام احادیث کتب کو دیکھ لیں، کسی جگہ یہ نہیں ملے گا کہ حضور آکسیجن کی تھیلیاں ساتھ لے کر گئے، کسی جگہ آپ کو یہ نہیں ملے گا۔ تو حضور آکسیجن لیے بغیر گئے تو گویا، اور حضور کی حیات میں کوئی فرق بھی نہیں آیا، تو گویا پتہ چلا کہ حضور اپنی حیات میں ہوا کے بھی محتاج نہیں، حضور اپنی حیات میں ہوا کے بھی محتاج نہیں، اور حضور اپنی حیات میں غذا اور خوراک کے بھی محتاج نہیں۔ یہ جو آپ نے خوراک کھائی، کھانا کھائی، تو تعلیم امت کے لیے تھا، امت کو بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے، اور بشری تقاضوں کے پیش نظر تھا۔ لیکن اگر ہم حضور کی شان کی بات کریں تو حضور کی شان یہ ہے کہ حضور اپنی حیات میں آپ غذا اور خوراک کے بھی محتاج نہ تھے۔ اس کی بھی دلیل بخاری شریف کے حدیث پاک، آقا علیہ السلام نے وصال کے روزے رکھے۔ وصال کے روزے وہ روزے کہ جن میں نہ سحری ہے نہ افطاری ہے، بغیر کھائے پیے کئی دن گزار دیے، تو حضور کی حیات میں کوئی فرق نہ آیا۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام نے دیکھا تو انہوں نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے، یہی کیونکہ وہ حضور کی جس ادا کو دیکھتے تھے اس کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے، محبت تھی نا حضور سے۔ تو انہوں نے جب دیکھا، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، تو صحابہ کرام کے چہرے اتر گئے۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، چہرے کیوں اتر گئے، کمزور کیوں پڑ رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وصال کے روزے رکھتے ہوئے دیکھا، بغیر کھائے پیے، بغیر سحری افطاری کے روزے رکھتے ہوئے دیکھا، تو آپ کی صدا کو دہراتے ہوئے ہم نے بھی یہ روزے رکھنے شروع کر دیے۔ تو حضور نے فرمایا ایکم مثلی، اللہ اکبر، تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہے، تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہے؟ میری تو شان یہ ہے، ابھی تو ان ربی ہوا یطعمنی ویسقین، سبحان اللہ، سبحان میں تو راتیں بھی اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، وہ مجھے پلاتا بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تو وہ حضور اپنی حیات میں نہ قلب کے محتاج، نہ ہوا کے محتاج، نہ غذا و خوراک کے محتاج۔ اور پھر آقا علیہ السلام جب مکان کی حدود سے نکل کر لا مکان کی وسعت میں داخل ہوئے تو پتہ چلا حضور اپنی حیات میں مکان کے بھی محتاج نہیں، مکان کی حدود اور قیود سے نکل کر لا مکان کی وسعتوں میں داخل ہوئے تو حضور کی حیات میں فرق نہ آیا۔ تو پتہ چلا کہ حضور اپنی حیات میں، اپنے وجود میں، اپنی ہستی میں، اپنے ہونے میں حضور مکان کے بھی محتاج نہیں۔ اور پھر جب آقا علیہ السلام زمان اور وقت کی قیود سے نکل کر اس جگہ گئے جہاں بھی نہیں، جہاں بھی نہیں، جہاں وقت بھی نہیں، جہاں کب تب یہ کچھ بھی نہیں، تو وقت کی قیود اور حدود سے نکل کر جب اس عالم میں گئے جو عالم زمانہ تھا، جس میں وقت نہ تھا، تو آپ کی حیات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تو پتہ چلا کہ حضور اپنی حیات میں وقت کے بھی محتاج نہیں، بلکہ یہ کائنات کی تمام چیزیں، جملہ ذرا غور سے سنیے گا، کائنات کی تمام چیزیں اپنے وجود میں حضور کی محتاج۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔